آدمی جو لوہے اور لکڑی کو سمجھ گیا، ایک مٹی کے ذرے کو سمجھ کر وہ پہاڑ بنا سکتا ہے، لیکن اسے یہ سمجھ نہیں آئی کہ مجھے پیدا کس نے کیا، تو دنیا اسے عقل مند کہے، اللہ اسے عقل مند نہیں کہتا۔ میرے اللہ کی اتنی قدرتیں اور نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی اس کا حق کسی غیر کو دے، وہ آدمی قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ وہ نہ سمجھا ہوا غفلت میں ہے، وہ بے عقل ہے جو دنیا کی زندگی میں رہ کر اللہ کو نہ پہچان گیا اور اللہ کا نہ بن کے گیا۔ اس سے بڑا دنیا کے اندر بے وقوف آدمی کوئی نہیں۔ اور آج میرے عزیزوں، جتنی مادی ترقی کے اسباب آپ حضرات کے میرے سامنے آ رہے ہیں، اس میں ایمانداری سے بتاؤ، ہمارے دفاتر میں، ہماری کاروباری زندگی کے اندر کہیں اللہ کی پہچان نظر آتی ہے؟ اپنے مفاد کے لیے ہم کسی کے کپڑے اتارنے میں، کسی کو ذلیل کرنے میں، کسی کی بیٹی اور بیٹے کا خیال، اس کی عزت کا خیال کرنے میں ہم سوچتے نہیں۔ میں کسی طرح آگے آ جاؤں، میری پروڈکٹ، میرا سامان آگے آ جائے۔ دنیا کے اندر آج یہی محنت ہو رہی۔ دور جانے کی ضرورت نہیں، اپنے بازار میں چلے جائیں، ہر ایک آدمی اپنے ساتھ والے کو ناکام کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور کوئی آدمی کسی کو اپنے سامنے کامیاب ہوتا نہیں دیکھ رہا۔ اور ہماری ناکامی کی وجہ میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم برابری کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کرتے۔ اگر میری حیثیت ہے، میں اپنی حیثیت پر کسی کو سمجھتے ہی کوئی نہیں۔ میں انسانیت کو دیکھ کر، عدل و انصاف کو دیکھ کر میں فیصلہ کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ کبھی برادری بیس پر ہو جاتا ہے، کبھی تعلقات پر ہو جاتا ہے، کبھی پارٹی بیس پر ہو جاتا ہے۔ جب یہ نظام کھوکھلا انسان بنائے اور اس نظام کے اوپر انسان چلنے لگ جائے، تو پھر اللہ کے نظام کے اوپر ضرب لگتی ہے۔ پھر میرے بھائی، میرے گھر کے اندر کوئی بداخلت کرے، جب میرے سے برداشت نہیں ہوتا، اس کے قدرت میں، اس کے نظام میں کوئی بداخلت کرے، پھر ایسے حالات آتے ہیں جو اس وقت ملک پاکستان کے اوپر آئے ہوئے ہیں۔ میرے وہ کھلم کھلا سامنے نہیں آتا۔ آج تک کوئی ثابت کر دے کہ میری اللہ نے گردن دبوچی، مجھے اللہ نے مارا اللہ نہیں، لیکن کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ اللہ نے سامنے آ کر کس کا مقابلہ کیا ہو۔ کسی کو لینڈ سلائڈنگ کے ذریعے، کسی کی حرکت قلب بند ہو گئی، کسی کی سانسوں کا سلسلہ بند ہو گیا، کسی کو اندر کوئی ایسا اس کا اندر کا پارٹس تھا ہے جی، وہ اس کا ڈھیلا کر دیا، کمزور کر دیا۔ تو جب حالات ایسے زمین پر آنے لگ جائے کہ ہر آدمی خود مختار بن جائے اور اللہ کی معاملات کے اندر مداخلت کرنے لگ جائے۔ آج کل جتنے بھی دعا کے لیے آتے ہیں، سب سے پہلے جملہ یہ کہتے ہیں، دعا کر دو جی، میری روزی کسی نے باندھ دی۔ جب تجھے دو روٹی کا اللہ کی ذات پر یقین نہیں ہے، تو یہ سارا جہان جس نے بنایا اس کی ذات پہ کیسے یقین آئے گا؟ اور خدا بھلا کرے ایسے تعویذ دینے والوں کا، وہ بھی کہتے ہیں ہاں تیرا رزق کس نے باندھ دیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ مصلی اور محراب کا وارث۔ یہ وہ کہہ رہا ہے جس کے سینے کو اللہ نے قرآن کا صندوق بنایا۔ یہ وہ کہہ رہا ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ، جن کو حدیث مبارکہ کہتے ہیں، ان کا حافظ ہے، ان کو محفوظ کیے ہوئے، وہ کہتا ہے ہاں تیرے بھائی نے تیرا رزق باندھ دیا۔ بھلا ایسا ہو سکتا ہے؟ جانور نے آج تک شکایت نہیں کی، کسی کتے نے آج تک شکایت نہیں کی، کسی بھیڑیے نے آج تک شکایت نہیں کی، کسی بلبل نے، کسی چڑیا نے، ایک ٹہنی ایک تار پر بیٹھی ہوئی کوئی دانہ چک کے لے گئی، اس نے بھی کوئی آواز دی آسمان کی طرف منہ کر کے، اس نے میرا رزق باندھ دیا، یہ میرا رزق کھا گیا؟ جب انسان کی عقل ماری جاتی ہے اور جو اللہ نے اسے منصب اور مقام دیا اس سے اتر جاتا ہے، گر جاتا ہے، تو پھر ایسے ایسے ڈھکوسلے، ایسی ایسی بہکاوے والی باتیں کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ سارا کا سارا اسے شیطان اس کو دوسرے رستے پر چلا رہا ہے۔ خیر کے کاموں کو چھوڑ دینا، نیکی کی رغبت دل میں نہ آنا اور نیکی کی رغبت لوگوں کو نہ دلانا، اور اپنی مصیبتوں کا ہر وقت روتے رہنا۔ صحابہ اکرام آئے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کے عرض کی اب تو ہماری بس ہو گئی، بس
اب اللہ سے کہ ہمارے حالات بدل دے. کتنے ہمارے سے امتحان لے گا. ہو نبوت کا چہرہ زرد، آنکھیں لال. فرمایا کیا تمہاری جسم کی کھالوں کو لوہے کی کنگھیوں سے کھینچ دیا گیا؟ کیا تمہارے ہاتھوں میں میخیں گاڑ دی گئیں؟ کیا تمہیں پتھروں میں دبا دیا گیا؟ کیا تمہارے چمڑے ادھیڑ دیے گئے؟ کیا تمہیں آگ کے کڑاہوں میں، تیل کے کڑاہوں میں نیچے آگ جلا کر ڈال دیا گیا؟ تم سے پہلے کچھ ایسے لوگ گزرے ہیں، اللہ اکبر، کہ جن کے ساتھ یہ حالات آئے. ابھی تو اللہ نے تمہیں آزمایا ہی نہیں ہے بھائی. یہ بخار آ جانا، کاروبار میں نقصان ہو جانا، مکان پہ پریشانی، اولاد پہ پریشانی، بڑی آزمائش آئی، اس بندے پر خدا رحم کرے آزمائش. یہ آزمائش ہے؟ یہ تو اللہ نے قرآن میں پہلے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. انہیں آزمائش نہ کہنا. میں نظام کائنات بنانے سے پہلے اللہ نے قرآن پاک کا اعلان کر دیا. اللہ نے 2000 سال پہلے قرآن پاک کی تلاوت کر دی. اس قرآن پاک میں پروردگار عالم نے فرما دیا میں تمہیں ضرور بضرور ان 5 چیزوں سے آزماؤں گا، گھبرانے کی بات نہیں ہے. اب یہ کون سی آزمائش ہے؟ دنیا کے اندر بچہ پیدا ہوگا، تیری گود کے اندر آ کے بھی آنکھیں نہیں کھول لے گا، اسے واپس بلا لوں گا، او میرے بندے میں پہلے اعلان کر رہا ہوں میں تجھے اس سے آزماؤں گا. شکوہ نہ کریو، میری طرف انگلی نہ اٹھائیو، مالک میرا کوئی قصور سی، ایک ہی تو نے دیا وہی واپس. خبردار نیچے نگاہ کر. چوری اور سینہ زوری. تھانے کے اندر تفتیشی افسر کے سامنے بیٹھ کر یوں کر کے آنکھ اٹھا کے دیکھتا ہے، شاگرد استاد کے سامنے، مرید پیر کے سامنے، میرے عزیزوں پنچایت کے اندر پنچایتیوں کے سامنے کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھتا ہے، کہتا ہے نظر نیوی کر، خبردار ایک چوری کر کے آیا، ایک زیادتی کر کے آیا، تو نظر اٹھا کے کیسے دیکھ رہا ہے؟ مالک کائنات کہہ رہا ہے او میرا بندہ، جو بھی تیرے پر حالات آئے تجھے سمجھانے کے لیے آئے، تجھے سیدھے رستے پر دوسرے رستے سے جو بھٹک رہا تھا سیدھے رستے پہ لانے کے لیے آئے، تیری دنیا کی زندگی کے گناہ کم کرنے کے لیے، تیری آخرت کی کامیابی بنانے کے لیے آئے. اے میرے بندے ان حالات کے آنے پہ شکوہ نہ کرنا. اگر شکوہ کرے گا، جس طرح تو کسی کو کہہ دیتا ہے نظریں نیچی کر، قیامت کے دن میں بھی تجھے کہوں گا اوپر کیا دیکھ رہا ہے، نظریں نیچی کر، تجھے میرا سامنا کرنے کی اجازت کوئی نہیں. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے انسان پلک بھی نہیں جھپک سکے گا. اور اللہ اکبر میرے عزیزوں، گردن جھکانا چاہے گا، دائیں طرف مڑ کر بائیں طرف مڑ کر اپنے دوست کو دیکھنا چاہے گا جس کی خاطر ماں باپ کو ناراض کر دیا، اپنی بیوی کو پکارے گا جس کی خاطر اماں کو گھر سے دھکے دے کے نکال دیا، اپنے بہن بھائیوں کو پکارے گا، اپنی پارٹی کو پکارے گا. مالک کائنات فوراً اعلان فرمائیں گے اس کی گردن میں جہنم کی آگ کا سریا گاڑ دو، آج اسے دائیں بائیں دیکھنے کی بھی اجازت کوئی نہیں. چاروں طرف سے جب کوئی آن نہیں بنے گی، پھر میرے عزیزوں جھکنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہوگا، اس کے آگے سر جھکانے کے لیے کوئی چارہ نہ ہوگا، فوراً رکوع کرے گا، سجدے میں جائے گا. اگلا اعلان مالک کائنات کی طرف سے ہوگا، فرمایا جائے گا اس کی کمر کے موروں میں، اس کی کمر کی ہڈی میں جہنم کی آگ کا سریا گاڑ دو، آج اسے جھکنے کی بھی اجازت کوئی نہیں. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. اتنی سی جگہ سامنے پائے گا کہ یہاں سے مجھے فرار کا راستہ مل جائے گا، دوڑنے کی کوشش کرے گا، آواز لگے گی خذوہ فغلوہ، جلدی کرو، ہٹو بچو، پکڑو. اور اگر یہ آپ پہ سے باہر ہوتا جا رہا ہے جلدی کرو، جہنم کی وہ سلاخ لے کے آؤ، جہنم کی وہ زنجیر لے کے آؤ جس کی لمبائی 70 گز ہے. فرشتہ دور سے یوں کر کے جہنم کی سلاخ، جہنم کی زنجیر پیروں میں ڈالے گا، چاروں طرف سے لپٹ کر خدا پاک کی قسم منہ کے بل زمین پہ گرے گا. اور لوگ پوچھیں گے وہ جاندی کرو، لوگ پوچھیں گے الہ العالمین اتنی سختی اس پہ کیوں ہو رہی ہے، اتنا اس پر عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ اگلا اعلان کیا جائے گا انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم. یہ وہی بدبخت ہے جو میرے پر ایمان نہیں لاتا تھا، یہ وہ بدبخت ہے جو میرے قیامت کے دن کو جھلاتا تھا. ولا یحض علی طعام المسکین. یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے دروازے پہ روٹیوں کا ہاٹ پاٹ بھرا ہوا ہوتا تھا، 8 دن کا ادرک پیاز ان کی فریجوں کے اندر
اندر پڑا ہوتا تھا، یہ دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا کرتے تھے تینوں کوئی ہر کوئی کر نہیں لبدا۔ فرمایا اسی وقت میں نے فرشتوں سے کہہ دیا تھا اس کے رجسٹر پر کراس لگا دو، قیامت کے دن اس کا منہ کالا کر کے میں اپنے سامنے کھڑا کروں گا۔ جگہ جگہ تو بتایا جا رہا ہے کہ اس غلطی کی تمہیں سزا ملے گی کہ تم اللہ کو اپنا رب نہیں مانتے تھے۔ رب کتوں آ گیا یہ معاملے کے اندر، اللہ کتوں آ گیا؟ محنت کر کر اسی تھک گئے، بڈھے ہو گئے، ساری جوانیاں ٹل گئیاں، لو اللہ نے کیتا، اسی کوئی نہیں کیتا۔ یہ اپنے معاملات میں، اپنے کام میں، اپنے روزمرہ زندگی کے اندر مجھے بھول جایا کرتے تھے۔ سب سے بڑا ان کا قصور یہ تھا کہ میں نے تمہیں نہیں کہا تھا صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلے نماز کا سجدہ کرنا ہے؟ اس وقت بچوں کا اسکول کہاں سے یاد آ گیا؟ اس وقت دکان صبح صبح کھولنا کہاں یاد آ گیا؟ سبزی منڈی والوں تمہیں سبزی بیچنا کہاں یاد آ گئی؟ فروٹ منڈی والوں تمہیں فروٹ کی بولی لگانا کہاں یاد آ گئی؟ ایک طرف فرشتہ جنت کی بولی نماز کے سجدے پہ لگا رہا تھا اور ایک طرف دنیا کی بولی پیسے پہ لگ رہی تھی۔ اور میرا بندہ اس وقت تو دوڑ کے پیسے کی طرح لبکا بتا، مسجدوں کا دروازہ تیرے سامنے تھا، اس وقت تیرا ایمان کہاں چلا گیا تھا؟ بینک والے بینک کی طرف دوڑ رہے ہیں، ملازم دکانوں کی طرف دوڑ رہے ہیں، سکول والے سکول کی طرف دوڑ رہے ہیں، حالانکہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اے بازار کی طرف دوڑنے والوں، ڈالر پاؤنڈ کی طرف دوڑنے والوں، پیسے کی طرف دوڑنے والوں، یہ ساری کی ساری چیزیں عارضی ہیں، اس جنت کی طرف دوڑو جس جنت کو مالک کائنات نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اعلان نہیں کرتے تھے دنیا کے اندر؟ جمعے کے دن تم بیٹھ کے سنتے نہیں تھے؟ مسجد کے دروازے سے نکلتے ہی بھول جایا کرتے تھے، شرم نہیں آتی تھی؟ یہاں تمہارے آنسو بھی نکلتے تھے، یہاں اللہ کے علاوہ بہن بیٹی بہن بھائی کوئی یاد نہیں آتا تھا، بچہ کوئی یاد نہیں آتا تھا، نئی نویلی دلہن جس کے ہاتھوں کی مہندی نہیں اتری وہ بھی تجھے یاد نہیں آتی تھی۔ مسجد سے نکلتے ہی اللہ اکبر دنیا داری کی باتیں شروع کر دیتا تھا، مسجد کے دروازے پہ کھڑو کے کہتا تھا حاجی آج کس ریٹ تے مال بیچا، دوسرا کہتا تھا آج بونی صبح ہوئی کہ نہیں ہوئی، تیسرا کہتا تھا بڑا مندہ مندہ۔ اوے لوگو، کسی کے گھر رہ کر انسان دوسرے کی بات نہیں کرتا، گھر والا ناراض ہو جائے گا۔ اور دیکھ میرا کتنا بڑا حوصلہ، میرا کتنا بڑا ظرف ہے، تو میرے گھر میں میرے کمرے میں میری بیٹھک میں بیٹھ کر دوسروں کی باتیں کر رہا ہے، تیرا رب کتنا کریم ہے، تیرا رب تیری ساری باتوں کو پھر بھی برداشت کر رہا ہے۔ کبھی اس نے کہا اٹھ کے بھاگ جا؟ جمعے کی نماز میں، عصر مغرب کی نماز میں آئے، دنیا کی باتیں شروع ہو گئی، کی بنیا بجلی میٹر لگا کہ نہیں، گیس کا بل کتنا آیا، اللہ بیٹھا کہاں ہے؟ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وضو کر کے وضو کر کے مسجد کے اندر آ، جب تک نماز نہیں ہوتی اللہ کا ذکر کرتا رہے، سبحان اللہ پڑھتا رہے، الحمدللہ پڑھتا رہے، اللہ اکبر کا ورد کر درود شریف پڑھتا رہے، خدا کا ذکر کرتا رہے گا، نماز کی حالت میں بیٹھے گا، غیر نماز کی حالت میں انتظار میں بیٹھے گا، مالک کائنات اتنا قریب ہے، اس حالت کو بھی تیری حالت نماز حالت کے اندر شامل فرما کر اجا ترا فرما دے گا۔ گلیاں تیری کیسی، جہاں گلی گلی بھری پڑی ہے، گٹر بھرے پڑے ہیں، گندگی پڑی ہے، بس جانوروں کی انسانوں کی پوٹی پڑی ہے، گھر کا سارا کچرا دان بازار میں کچرے کے ڈھیر پر چوکو چوراہوں میں بھرا پڑا ہے، لیکن کتنا کریم ہے۔ فرمایا جب وضو کر کے نماز کے لیے آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں فرشتوں میں اعلان کرتا ہوں یہ عبد الحنان نہیں آ رہا، قاری عتیق نہیں آ رہا، ڈاکٹر طیب نہیں آ رہا، یہ احرام باندھ کر اللہ کا احرام باندھ کر خدا کے گھر کا طواف کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ فرمایا جس طرح حاجی احرام باندھتا ہے، اس کے احرام باندھنے پر، اس کے لباس پر، اس کے کردار پر، اس کی جستجو پر، اس کی کوشش پر جس طرح مجھے پیار آتا ہے، ایسا جو گھر سے وضو کر کے میرے گھر میں نماز کے لیے آتا ہے، جس طرح حاجی پہ پیار آتا ہے مجھے نمازی پہ بھی ایسے پیار آنے لگ جاتا ہے۔ ناراض نہ ہونا، میں بھی آپ میں شامل ہوں، میں بھی آپ میں شامل ہوں، میں تنقید نہیں کر رہا، انگلی نہیں اٹھا رہا، معذرت مجھے معاف کر دینا۔ 20 منٹ پہلے اذان ہوتی ہے، مطلب کیا؟ اوے لوگوں اپنی دکانوں سے اب فرصت حاصل کر لو، اپنے گھروں سے جلدی نکل کے آ جاؤ، لیکن کتنی بد نصیبی کی بات ہے، امام صاحب سلام پھیرتا ہے، پہلی 2 صفوں کے علاوہ چاروں صف کی نمازیوں کی پہلی رکعت چلی ہو جاتی ہے۔ مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے جلسے میں آئے، ظہر سے لے کر
عصر تک کا جلسہ تھا. عصر کی نماز کے بعد اعلان ہو گیا نماز کی تیاری کر لو. حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ اسٹیج سے اتر کر مسجد تک جانے لگے. لوگوں نے مصافحہ کیا, کسی نے دعاؤں کی درخواست کی. آپ میرے عزیزوں جا کر نماز میں پہلی صف میں, آپ نماز میں پہلی رکعت میں شامل ہو گئے. جب سلام پھیرا اتنا روئے کہ آس پاس والوں کو تشویش لاحق ہو گئی. آس پاس والے پریشان ہو گئے, کہنے لگے حضرت جی کیا بات ہے؟ فرمایا گھر درستی لٹ گئی, آج گنگوہی لٹ گیا, آج گنگوہی کی جھولی خالی ہو گئی, آج گنگوہی کا خزانہ خالی ہو گیا. حضرت جی کیا ہوا؟ فرمایا وہ لوگوں رو نہ تو کیا کروں, آج 22 سال کے بعد میری تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی. کیا کیا مولا محمد صدیق صاحب ربانی رحمت اللہ علیہ زندگی کے 50 سال خطابت نہیں کرتا رہا. بڑے بڑے خطیب یہاں منبر پر آئے, بڑے بڑے اللہ والوں کے جلسوں میں جا کے اللہ والوں کے بیانات سنے, اور بڑے بڑے درس قرآن درس حدیث میں آپ نے سنا. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ پہلی صف میں کھڑے ہونے والے کے لیے فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. صحابہ اکرام نے عرض کیا رسول اللہ دوسری صف والے, آپ نے پھر فرمایا پہلی صف والے. صحابہ نے پھر عرض کیا رسول اللہ دوسری صف والے, آپ نے فرمایا نہیں پہلی صف والے. چوتھی مرتبہ فرمایا ہاں دوسری صف والے بھی. اسی لیے میرے عزیزوں کیا اعلان نہیں فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو نماز جمعہ کی تیاری کے لیے اللہ اکبر خوشبو لگا کر نہا کر سنت سمجھ کر غسل کر کر, اگر نئے کپڑے نہیں تو ورنہ میرے عزیزوں دھلے کپڑے پہن کے آوے گا اور پہلے آ جائے گا, اسے اللہ جل شانہ اونٹ کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے. لیکن کتنی بدنصیبی کی بات ہے جب فرشتوں کا رجسٹر بند ہو جاتا ہے, فرشتے بھی جمعے کے احترام میں خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. کتنا آج کا بد نصیب ہے, پیر محل کا کتنا بد نصیب مسلمان ہے کہ اس وقت وضو کرتا ہے اللہ اکبر, اتنی جلدی اسے کاروبار کر جانے کی ہوتی ہے کہ مسجد کی ٹوٹیوں کے اوپر کھڑا ہوتا ہے, وضو والی جگہ پہ اسے گھر کے اندر بیٹھ کر خطبہ سننے کی بھی توفیق نہیں ہوتی. لکی رانی سرکس کے اندر پہلی فرنٹ سیٹ, لاہور الحمرہ میں جائے گا فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے گا. میرے عزیزوں تمہارے یہاں کبڈی ہوگی والی وال ہوگا, پہلی کرسیوں پہ آ کے بیٹھے گا. اور میرے عزیزوں ڈس تیرے مقدر میں, گرد و غبار ہمارے مقدر میں, پیاس ہمارے مقدر میں, لیکن وہاں خدا کی قسم خدا کے گھر میں پہلی سب میں آ کر بیٹھنے کو اپنے آپ کو ترجیح نہیں دیتا. اللہ اکبر, پہلی صف کے اندر نمازی آ کے بیٹھتا ہے, مالک کائنات اس کی حالت کو دیکھ کر آسمانوں پہ خوش ہونے لگ جاتا ہے. یہ بدنصیبی نہیں؟ ناراض نہ ہونا. اگلی بات میں آپ سے کہوں, ایمانداری سے بتاؤ چند ایک کے علاوہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے آج تک عصر کی سنت پڑھی؟ کوئی نہیں. ہوتے کون ہو تم کہنے والو یہ غیر موقع ہے, پڑھ لو ثواب ہے, نہ پڑھو تو گناہ کوئی نہیں. اللہ اکبر, جس کے طریقے کو زندہ کرنے کے لیے اس کا نواسا نیزے کی اینی پہ چڑھ گیا, جس کی سنت کو قیامت کی صبح تک آباد کرنے کے لیے اس کی بہن میرے عزیزوں اس کی نواسی اجڑ کے رہ گئی, جس کے بچے میرے عزیزوں اللہ اکبر کوفے والوں کی تلواروں کی نوکوں کے اللہ نظر ہو گئے. آج اس نبی کی سنت, اس نواسے کے نبی کی سنت کو آج دنیا کہتی ہے کر لو تو ثواب ہے, نہ کرو تو گناہ کوئی نہیں. رب اکبر کی قسم یہ بات صدیق اکبر کے سامنے کہتے, یہ بات جناب عمر کے سامنے کہتے, یہ جناب عمر عثمان علی کے سامنے کہتے, تو رب اکبر کی قسم ہے انسانیت کا رشتہ ختم ہو جاتا, ابوت کا رشتہ ختم ہو کر نبوت کا رشتہ شروع ہو جاتا. بیٹے کے اوپر تلوار لے کے کیا ابو بکر کھڑا نہیں ہوا؟ عمر بیٹے پر تلوار لے کے کھڑا نہیں ہوا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں آ کے دھاڑے مار رہا ہے, یا رسول اللہ مجھے اجازت دے دے میں بددعا کروں, ماں کے لیے بددعا کروں, ماں مر جائے. حضور نے فرمایا کیا بات ہے, تجھے دودھ اس نے نہیں پلایا, تیرا حق اس نے پورا نہیں کیا. عرض کرنے لگے اللہ کے نبی جب آپ کی شان میں گستاخی کرتی ہے تو میرے سے برداشت نہیں ہوتی. اس ماں کا میں نے کیا کرنا جو نبوت کی دشمن ہو, میں اسے اماں کہنا گوارا نہیں کرتا. دریائے کرم جوش میں آ گیا, آپ نے نبوت والے یوں کر کے ہاتھ اٹھا دیے, اللہم ہدی ابو ہریرہ, اے اللہ ابو ہریرہ کی اماں کو ہدایت دے دے. نبوت کی آنکھ سے آنسو نکلا, ہاتھ خدا کے دربار میں اٹھا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے دوڑے چلے گئے اور جا کے اماں جان کا دروازہ, گھر کا دروازہ بجایا. اماں کہنے لگی ابو ہریرہ کیا بات ہے؟ کہ اماں دروازہ کھول. کہ نہیں میں غسل کر رہی ہوں. کہ اماں جان آج دل میں غسل کرنے کی کیا وجہ؟ کہنے لگے نہیں آج میرا دل چاہ رہا ہے تیرے محمد کا میں کلمہ پڑھ لو. ابو ہریرہ کی چیخ نکل گئی, رو کے کہنے لگے اماں اللہ اکبر, تیرا دل تجھے کلمہ نہیں پڑھا رہا, آمنہ کے لال کی دعا تجھے کلمہ پڑھا رہی ہے.
یہ ساری کہانیاں کوئی ماں پیچھے ماں آگے آگے چلتی آ رہی ہے، پیچھے پیچھے ابو ہریرہ چلتے آ رہے ہیں حضور کے دربار میں۔ رستے میں صحابہ اکرام نے مسجد نبوی کے دروازے پہ آن لیا۔ ابو ہریرہ دوڑنے کی وجہ کیا تھی؟ کہنے لگے اوے لوگو، آج فیصلہ ہو گیا، میرے قدموں کی چال ہلکی، محمد کی دعا کی پرواز اونچی ہے۔ میں تو اس لیے دوڑ رہا تھا کہ میں گھر پہلے جاتا ہوں یا حضور کی دعا عرشوں پہ پہنچ جاتی ہے۔ ابو ہریرہ پھر تو نے کیا اندازہ لگایا کہ رب اکبر کی قسم ہے میں دروازے پہ بعد میں پہنچا، نبی کی دعا عرش معلیٰ پہ پہلے پہنچ گئی۔ کون ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آخری وقت ہے، گھر کی دیوار کی طرف منہ کر کے، دیوار کی طرف منہ کر کے چرپائی نیچے لیٹا ہوا ہے اور اپنے ہاتھ کا مکہ بنا کر دیوار پہ مار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہائے اللہ اکبر پریشانی، ہائے پریشانی، موت ہے، اللہ اکبر۔ بیوی کہنے لگی ہائے مصیبت، ہائے مصیبت۔ بلال کو اپنی تکلیف بھول گئی، موت کی تکلیف بھول گئی، فوراً کروٹ بدلی اور بیوی سے کہا خبردار، کیا کہہ رہی ہے؟ مصیبت، اسے مصیبت نہ کہے، یہ تم بلال کے لیے راحت کا سامان ہے، بلال کے لیے خوشی کا سامان ہے۔ کہنے لگی کیا ہوگا؟ کہ ادھر آنکھ بند ہوگی، ادھر آمنہ کے لال کا دیدار نصیب ہو جائے گا۔ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، کیوں تم نے گھاٹی کو پار نہ کیا؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، کون سی گھاٹی؟ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ۔ اونچا پینا فلیکس لگاؤ، کہتا یار کدھر نہ لکھیا میں نو نظر نہیں آندا، ذرا پڑھ کے سنا دے۔ اخبار کی باریکی کو پوتے سے پڑھوائے گا، بیٹے سے پڑھوائے گا، ہوٹل والے سے پڑھوائے گا، ساتھ والے سے پڑھوائے گا۔ کتنی بد نصیبی کی بات ہے، 50 سال ہو گئے گھر میں قرآن پڑھا ہوا، نہ پوتا کھولنے کو تیار ہے، نہ دادا بیٹا کھولنے کو تیار ہے۔ بد نصیبی نہیں؟ چھپا کے اسے مسجد کی الماری میں رکھ دیا۔ کیا میرے عزیزو یہ وائرس ہے، یہ ڈینگی ہے، یہ کرونا ہے جسے اتنا اونچا رکھ رکھا ہے، بچہ ہاتھ نہیں لگا سکتا، بے ادبی ہو جائے گی۔ اوے عزیزو، بچہ ہاتھ لگائے بے ادبی ہو یا نہ ہو، لیکن میرے عزیزو 50 سال میں ایک مرتبہ نہیں کھولا، اس سے بڑی بے ادبی کون سی ہوگی؟ گھر کے 10 افراد ہیں، ایک کو بھی قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، اس سے بڑی خدا کی لعنت کیا آئے گی؟ گھر کے اندر 4 بھائیوں، 3 کو باپ پوچھے، 1 کو پوچھے نہ، کہے گا میں اللہ گھر سے بھاگ رہا ہوں، خودکشی کروں گا، پنکھے پہ لٹک جاؤں گا، نہر میں جا کے چھلانگ مار لو۔ کیا ہوا تجھے؟ کہے گا اب تجھے پتہ نہیں، ابا مجھے منہ نہیں مارتا، لیکن میرے عزیز یہ قرآن ہے، یہ خودکشی نہیں کرے گا بلکہ خودکشیاں کروائے گا۔ یہ قرآن میرے عزیزو گھر سے نہیں نکلے گا بلکہ تجھے مجھے میدان محشر میں اللہ کے دربار سے جوتے پڑوائے گا۔ جب یہ قرآن فریادی بلکہ اللہ کے عرش کے پائے کو آ کے پکڑے گا، اللہ کے عرش کے پائے کے آگے کھڑا ہوگا، مالک کائنات پوچھیں گے کیا ہے، کیا فریاد لے کے آیا؟ کہ الہ العالمین یہ کیسے ہو سکتا ہے، میرے سے دور رہنے والے، میری تلاوت نہ کرنے والے، مجھے سینے سے لانے والے، میری ترقی کے لیے کام کرنے والے، یا اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جنہوں نے دنیا میں مجھے منہ نہ لگایا، کیا اللہ تو انہیں جنت میں بھیجے گا؟ اللہ فرمائیں گے بتا کیا کرو؟ کہ الہ العالمین جنہوں نے مجھے اپنے گھر میں نہ بسایا اسے جنت کے اندر نہ بسا۔ ایمانداری کی بات ہے، میدان محشر میں خدا تیری میری نہیں سنے گا بلکہ اپنے قرآن کی فریاد سنے گا۔ بیعت کرو اللہ سے، بیعت کرو، ہاتھ کھڑا کر کے کرو، ہاتھ کھڑا، بیعت کرو اللہ سے کہ یا اللہ آج کے بعد پورا دن نہیں گزرے گا، ایک مرتبہ تیرا قرآن ضرور کھول کے دیکھیں گے۔ کرو بیعت اللہ سے، دو اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ، قسم اٹھا کے بیعت کرو کہ یا اللہ میں ضرور قرآن کھول کے دیکھوں گا، پکی بات ہے انشاءاللہ۔ اور میرا ایمان ہے، رب کعبہ کی قسم ہے، جس ہاتھ میں قرآن آ گیا اس ہاتھ کے اندر نہ مال دائیں ہاتھ میں آئے گا، بائیں ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ جس ہاتھ میں قرآن آ گیا اس ہاتھ سے اللہ جنت کے دروازے کو اللہ ضرور پکڑوائے گا۔ جس ہاتھ میں قرآن آ گیا انشاءاللہ اس ہاتھ میں حوض کوثر کا جام ضرور آئے گا۔ کھولو گے نا انشاءاللہ روزانہ قرآن؟ کیا کرنا ہے؟
نماز پڑھ لی، وضو کر لیا، نماز پڑھ لی، قرآن کھول کے بیٹھ گئے، اپنی جیب میں سے خوشبو نکالی اور یوں کر کے لگائی، تھوڑا سا قرآن پاک پر لگا دی اور یوں کھول کے بیٹھ گئے، قرآن کے اوراق پر لگا دی۔ خدا کی قسم آج تو قرآن کے ورقوں کو سنبھال، قرآن قبر کے اندر تیرا میرا جسم کفن سنبھالے گا۔ امی چھوڑ کے چلی گئی، ابا چھوڑ کے چلے گئے، رشتہ دار چھوڑ کے چلے گئے، 4000 پیر محل کا جنازہ پڑھنے والا نمازی جنازہ پڑھ کے چلا گیا، کون ساتھ گیا؟ قبر میں قرآن ساتھ جائے گا۔ جو میرے عزیزو منکر نکیر کے سامنے انسانی شکل کے اندر آ کے کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا اس کو کفن سے اس کا چہرہ باہر نہ نکالنا، اسے ہاتھ نہ لگانا، خبردار اس کی طرف انگلی نہ اٹھانا، میں اس کے سفارشی بنا، اس کی سفارش وہاں بھی قبول ہوگی یہاں بھی قبول ہوگی۔ کہیں گے تو ہے کون؟ اس کا بیٹا، اس کا رشتہ دار، کہ وہی قرآن کی سورہ یاسین ہو، وہی حامیم سجدہ ہو، وہی سورہ واقعہ سورہ ملک ہو۔ اللہ اکبر! کیا ارشاد نہیں فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے؟ فرمایا لوگوں عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھا کرو۔ فرمایا جس طرح ماں اپنی گود میں چھپا لیتی ہے، یہ سورت قبر کے اندر اپنے پروں میں ایسے چھپا لے گی۔ اللہ فَقُّ رَكَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ۔ باپ مر گیا، بھتیجے یتیم ہو گئے، 6 مہینے کی تیری گندم کب کام آئے گی؟ اے لوگوں ناراض نہ ہونا، ٹھیک ہے بچوں کے لیے بندوبست کرنا ضروری ہے، لیکن جب اللہ کے بندے نبی کی امت فاقو مر رہی ہو تو تجھے مجھے 6 مہینے کی گندم گھر میں رکھنے کی اجازت کوئی نہیں۔ لال سارے مدینہ جیسا جذبہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، جو اپنے گھروں سے باہر نکل کے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے او محمد کے یارو تم ہمارے سے زیادہ حقدار ہو، چمڑے تمہارے ادڑے دین ہمارے تک پہنچا، زبانوں پر تمہارے کوئلے رکھے گئے دین ہمارے تک پہنچا، شیب ابی طالب کی گھاٹی میں 3.5 سال بھوکے رہے دین ہمارے تک پہنچا، تم ہمارے سے زیادہ حقدار ہو، ہم مکان خالی چھوڑ کے جا رہے ہیں، وسیب ڈالو وسیرا کرو۔ اللہ اکبر! ہم دروازے کی چوکٹ پہ سو جائیں گے، محمد کے غلاموں کو پریشان نہیں ہونے دیں گے۔ وہ صحابی کہاں گیا جو مدنی کریم کی خدمت میں آیا کہ یا رسول اللہ میری 2 بیویاں ہیں، ابھی میں ایک کو طلاق دیتا ہوں، اس کے ساتھ نکاح کر دو۔ اللہ اکبر! وہ صحابی بھی قیامت کے دن اللہ کے سامنے آئے گا جو اپنی دکان سے باہر نکل کے کھڑا ہو گیا کہ اللہ کے نبی بس 1 روٹی مل جائے ٹھیک ہے، میں دکان بھی اس کے حوالے کرتا ہوں، مال بھی اس کے حوالے کرتا ہوں۔ اللہ اکبر! پھر نبوت نے بھی احسان کا بدلہ دے دیا۔ کیا بدلہ؟ اللہ اکبر! فتح مکہ کے موقع پر مدینے والوں ہزاروں قطار مدینے والے رونے لگ گئے۔ آپ نے فرمایا کیوں روتے ہو؟ ایک بڈڑی اٹھی کہ اللہ کے نبی ہمیں لگتا ہے اب مکہ فتح ہو گیا، اب بھائی وطن آباد ہو گیا، اب محمد ہمیں چھوڑ کے چلا جائے گا۔ اللہ انصار مدینہ حضور کی خدمت میں بیٹھ کے رونے لگے، ایسے لگ رہا تھا جیسے مدینے سے جنازے اٹھ رہے ہوں۔ آپ نے ہوا کیا رسول اللہ میں ڈر لگ رہا ہے، آپ کا ابا مکے میں، آپ کا دادا مکے میں، آپ کے پردادے مکے میں، آپ کا خاندان مکے میں، آپ کی خدیجہ مکے میں، رشتہ داری مکے میں، ہمیں لگتا ہے آج مکہ فتح ہو گیا، محمد ہمیں چھوڑ کے چلا جائے گا، سب کچھ چھوڑ دیں گے، آپ چھوڑ کے نہ جاؤ۔ سارے صحابہ کو مسجد نبوی میں بلا لیا اور منبر پر کھڑے ہو کے آپ نے اعلان فرمایا، میری طرف توجہ کرنا۔ نبوت نے یوں کر کے اپنا گریبان مبارک کھولا، فرمایا او لوگو ایک اوپر کا کپڑا ایک اندر استر کا کپڑا، فرمایا مکے والے میرے لیے اوپر کا کپڑا، مدینے والے میرے لیے اندر استر کا کپڑا ہے۔ فرمایا جس طرح یہ کپڑا محمد کے جسم سے مس کر رہا ہے، انصار مدینہ تمہارا میرا تعلق یہ ہے۔ پھر نبوت نے اعلان فرمایا 2 پہاڑوں، ایک پہاڑ پہ مکے والے چڑھ جائیں، ایک پہاڑ پہ مدینے والے چڑھ جائیں، محمد اس پہاڑ پہ سواری کرے گا جس پہ مدینے والے چڑھ گئے۔ پھر حضور نے خطبہ دیا، فرمایا ہم لوگ تو بے وطن تھے، سہارا تم نے دیا، ہم بے یارو مددگار تھے، سینے سے تم نے لگایا، ہم تو پیٹ پہ پتھر باندھ کے آئے تھے، اوے لوگوں پیٹ پہ پتھر ہمارے اتروا کر کھانا تم نے کھلایا، ہم تو زخموں کو لے کے آئے تھے، چمڑے اتروا کے لے کے آئے تھے، مرم پٹی کا انتظام تم نے کیا، ہمارے پاس مکان نہ تھا، مکان تم نے دیا، اپنی بچیوں کی نکاح تم نے ہمارے سے کر دیے۔ منبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا لوگوں تم کیا سمجھتے ہو اللہ کا نبی بے وفائی کر جائے گا؟ اور مدینے والوں مکے کے لیے دعائیں کر رہا ہوں، لیکن محمد کا مرنا
مرنا بھی تمہارے ساتھ ہے، میرا جینا بھی تمہارے ساتھ ہے۔ جاؤ پاکستان والوں سے کہہ دو، پوری دنیا والوں سے کہہ دو، اگر تمہیں مدینے والا تلاش کرنا ہو تو انصار مدینہ کے تمہیں دامن میں آنا پڑے گا، تمہیں مدینے میں آنا پڑے گا۔ جب مدینے میں آ کے میرے روزے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ گے تمہیں پتہ لگ جائے گا مدینہ بھی اعلیٰ، مدینے والا بھی اعلیٰ ہے۔ اللہ دعا کرو اللہ ایک مرتبہ حاضری نصیب فرما دے۔ نیت تو کرو، مکان بنانے کی کمیٹی ڈال لی، کاروبار کی کمیٹی ڈال لی، مولوی صاحب دعا کرو نومبر میں کمیٹی نکلے گی، پیسہ میں مولوی صاحب دکان میں ڈالوں گا، کچھ سامان نظر آئے گا۔ آج پھر میرے عزیزو بیعت کرو، اللہ سے کرو ہاتھ کھڑا کہ یا اللہ میں آج سے ہی پیسے جمع کرنا شروع کرتا ہوں، تھوڑے ہو زیادہ میں اس پر میرے عزیزو گلک بنا کے لکھ دیتا ہوں، عمرہ مکہ مدینے کا سفر، الہی 10 روپے ڈالنا میرا کام ہے، اس گلے میں برکت ڈال کر مدینے کا مسافر بنا دینا تیرا کام ہے۔ کرتے ہو نیت انشاءاللہ؟ اسی سال عمرہ کریں گے، سارے پورے قافلے کے ساتھ چلیں گے انشاءاللہ تعالی، اللہ قبول فرمائے۔ نیت تو کیا کرو بھائی۔ حج کے لیے آپ کو وہ عجیب نسخہ دے کے جاؤں، ایک آج سے حج کی نیت کر لو، اگر 2023 کا حج کرنا ہے آج سے حج کی نیت کر لو، اور آج سے درود شریف اسی نیت سے پڑھنا شروع کر دو۔ تیسری بات، آج سے اسی نیت سے پیسے جمع کرنا شروع کر دو اللہ۔ اور چوتھی بات، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر تھوڑی دیر اللہ کی محبت میں، اللہ کی یاد میں مست ہو جایا کرو۔ اور پھر میرے عزیزو ہاتھ اٹھا کر 5ویں چیز دعا کرنا شروع کر دو، اپنی نمازوں میں، فرضوں میں، سنتوں میں، کاروبار میں جہاں بیٹھے ہو ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا نہیں سکتے دل میں کہہ دے اللہ اسی سال مجھے حج کی سعادت عطا فرما دے۔ اوے لوگوں اولاد مانگتے شرم نہیں آتی، اولاد مانگتے کاروبار مانگتے شرم نہیں آتی، مدینے کا سفر مانگتے ہوئے کیوں زبان ہل جاتی ہے؟ کو غریب ہے امیر ہے، جس کے پاس مکان کا کرایہ دینے کے پیسے کوئی نہیں، جس کے پاس میرے چاند میرے پیاروں بچوں کی فیس کے پیسے کوئی نہیں، نیت کرے انشاءاللہ میں اسی سال حج کر کے آؤں گا، اللہ لے جانے والا ہے نا۔ پکوڑے بیچنے والا جب پھولوں کے ہار پہن کر حج کے سفر پر اسفل کی چپلی چٹا جوڑا پہن کے گھر سے نکلا تو اونچی دکان تیرے میرے جیسے نکمے آپ بڑے معتبر ہو، میرے جیسے نکموں نے دیکھ کے کہا ہن اے وقت آ گیا، ہن اے بھی حج تے جان گے، پکوڑے بیچنے والے بھی جائیں گے۔ اس پکوڑے بیچنے والے نے میرے عزیزوں کہنے والے کی طرف دیکھا، مسکرا کے کہا جانے والا تو پکوڑے بیچتا ہے، بھیجنے والا تو پکوڑے کوئی نہیں بیچتا ہے، وہ تو قادر مطلق ہے، رب اکبر کی قسم ہے، اگر وہ آئی پر آ جائے، وہ اپنی رحمت کا ظہور دکھانے پر آ جائے تو بیٹھے بٹھائے حج کا التزام فرما دیتا ہے۔ نیت کرو انشاءاللہ عمرہ بھی کریں گے، حج بھی کریں گے۔ اور اس وقت میرے عزیزو اللہ اکبر، 1-2 منٹ میں آپ سے عرض کر کے جاؤں، اس وقت میرے عزیزو ملک کا 70% حصہ اس وقت آفت کی زد کے اندر ہے، آفت کی زد کے اندر۔ میرے سے نمبر لو، میں ایسے اکابرین کا آپ کو نمبر دیتا ہوں، میں ایسی جگہوں کا آپ کو نمبر دیتا ہوں کہ جہاں کے حضرات کہہ رہے ہیں مولانا امداد لے کے ہمارے پاس آؤ۔ چاولوں کی تھیلی لینے والے ٹرکٹوں پہ گاڑیوں پہ چڑھ کر تھیلوں کو پھاڑنے والے بڑے نظر آئیں گے۔ ایسے بھی لوگ ہیں، کسی کا سال تبلیغ میں لگا ہوا، کوئی 20 ایکڑ کپاس کا مالک تھا، کوئی تمباکو کی فصل کا مالک تھا، اب ان کی فصلیں اجڑ گئی، مولانا گھر کے اندر بیٹھے ہیں، ہاتھ پھیلانے سے شرماتے ہیں، مولانا ان کے دروازے پہ جاؤ، رات کے اندھیرے میں راشن کا تھیلا دے کے آؤ تاکہ اس کے گھر کا چولہا بھی چل جائے، اس کی عزت پہ حرف کوئی نہ آئے۔ خدا پاک کی قسم جتنے یہاں بیٹھے ہو، رائیوں ملک ہو، کمبو ہو، خان ہو، راجپوت ہو، میں ہو، مجھے ایمانداری سے بتاؤ اگر خدا کی طرف سے اللہ نہ کرے کوئی آفت آ گئی، کیا آپ میں لائن میں کھڑے ہوتے اچھے لگیں گے؟ کیا آپ میں چاول کی تھیلی کے لیے لائنوں میں لگیں گے؟ اللہ اکبر ہو میرے ویرو، میری بات پوری دنیا تک جا رہی ہے، خدا کے واسطے ایک چاول کی تھیلی پہ کسی پہ لٹھ نہ برساؤ، کسی کو مارو نہ۔ اللہ اکبر، آج وہ لوگ لائنوں میں کھڑے ہو کر پلاؤ چاول لے رہے ہیں جو کل لوگوں میں مدرسوں میں دے کے تقسیم کیا کرتے تھے، جو لوگ میرے عزیزوں ہزاروں انسانوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ اور اللہ سے ڈرو، 2 رکعت استغفار پڑھو اور خدا سے معافی مانگو۔ اے لوگوں ٹی وی کی سکرینوں پہ پردے ڈال دو، موبائلوں کی فیس بکوں پہ پردے ڈال دو، گانے بجانے چھوڑ دو، اللہ کے ڈر کی باتیں سنو، اللہ کی محبت کی باتیں سنو، اپنے گھر کے اندر درود شریف کے لیے مجلس بنا لو۔ 2 گھنٹے جو فلانا ڈرامہ دیکھتے ہیں، 2 گھنٹے حضور پر درود پڑھ کے کملی والے کو راضی کریں گے، اللہ کا ذکر کر کے لا الہ الا اللہ
پڑھ کے اللہ کو راضی کریں گے. رب اکبر کی قسم ہے, یقین جانو ایک مرتبہ کے چوری جان دے, حاجی جان دے, تینوں ایدا واسطہ جان دے. وہ کہندا یار ویکھاں گا, پھر کہندا اچھا یار ٹھیک ہے, چوتھی مرتبہ کہ تیار زیادہ گلا نہ کر, بس ہو گیا. مالک کائنات کو کہہ دو اللہ تجھے تیرے محمد کا واسطہ. اللہ اکبر, اللہ دو جہانوں کے سردار کا تجھے واسطہ, آقا کے رونے والے آنکھوں کا اور آقا کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کا واسطہ, اللہ تجھے نبی کے سجدوں کا واسطہ, امت کی مغفرت کی دعا کرنے کا واسطہ. اللہ اس امت پہ رحم ہے, اپنے پانی کو لگام ڈال لے. اللہ تو اشارہ کرے گا, پانی جہاں سے آیا واپس چلا جائے گا. اپنے بڑے بند باندھ لیے, اپنے بڑے مٹی کے تودے اور بڑے حفاظتی بند باندھ لیے, یہ پانی کی مخلوق قابو میں نہیں آتی. اللہ جی وہ میرے پیارے اللہ آپ اسے اشارہ فرما دے, آپ اسے منع کر دے کہ لوگوں کی فصلوں کو نقصان نہ پہنچائے, آپ منع کر دے لوگوں کے مکانوں کو, لوگوں کو گھروں سے بے گھر نہ کرے. یقین جانو اے لوگوں جن کے ڈیرے میں 100 جانور بندے ہوا کرتے تھے, جن کے ڈیروں کے اندر لوگ پنچایت کے فیصلے کیا کرتے تھے, آج ان کو چرپائی زمین پر بچھانے کی جگہ نہیں مل رہی. اللہ قادر ہے, اللہ مطلق ہے, اگر ان جیسوں کے مکان چھین سکتا ہے تو تیرے میرے مکان چھیننے پہ بھی قادر ہے. ایک کہنے لگا مولوی صاحب بتاؤ تو صحیح, سلام غریبوں پہ کیوں آتا ہے, امیروں پر کیوں نہیں آتا؟ میں نے کہا ایمانداری سے بتا, مل آنر کو, فیکٹری والے کو, امیر کو تو اس کے پیسے نے مصروف رکھا, ریڑی والے کو کیوں نماز کی فرصت نہ ملی, جوتی گاٹنے والے کو, اور میرا عزیزو پتیسا بیچنے والے کو, گلی کے اندر سائیکل چلانے والے کو, چھال ٹکر بیچنے والے کو, مسجد کے دروازے پہ بیٹھ کر موچی جوتی گاٹنے والے کو نماز کے سجدے کی توفیق نہ ملی. اور لوگوں دین آیا غریبوں میں, رہا غریبوں میں, اٹھایا غریبوں سے جائے گا. اس لیے حضور نے دعا کی, اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا, اللہ مجھے مسکینوں غریبوں میں رکھنا, یا اللہ مجھے موت دے تو میرے جنازے کو کلنہ دینے والے بھی غریب ہو. اللہ اکبر. یا اللہ امیر تو اپنی عمارت سے, امیر تو اپنے پیسے سے, امیر تو اپنی زکوٰۃ سے, اور لوگوں سیلاب زدگان کے فڑ کی وجہ سے اس کا بیڑا پار ہو جائے گا. اللہ مجھے میدان محشر میں غریبوں میں کھڑا کرنا. اللہ غریب کی غریبی پر میں رو کے دکھاؤں گا, غریب پر سے اللہ تیرا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. نیت کرو انشاءاللہ 5 وقت کی نماز کی پابندی, محلے کی مسجد آباد کرو بیت اللہ کے ہاتھ میں کہ انشاءاللہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں گے, اور سارا مجمع اللہ کے دربار میں ہاتھ پھیلا کے اللہ سے مانگے, یا اللہ میری توبہ, زور سے کہو یا اللہ میری توبہ, آنکھ میں آنسو گڑ گڑا کے کہو یا اللہ میری توبہ, یا اللہ ہماری توبہ, یا اللہ ہماری توبہ. جب اجتماعیت پر خدا کا عذاب آئے تو توبہ بھی اجتماعی طور پہ کرنی چاہیے. جزاک اللہ, توبہ بھی اجتماعی طور پہ کرنا چاہیے. یا اللہ اس توبہ کو قبول فرما, اور جتنے سلام زدگار ملک کا 70% حصہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے, یا اللہ سب کو اس آفت سے نجات کا اس توبہ کو ذریعہ بنا. پھر کو یا اللہ میری توبہ, اللہ سایہ غصہ ٹھنڈا کر دے, یا اللہ میری توبہ, اللہ ناراضگیاں ختم کر دے, یا اللہ میری توبہ. پھر کو یا اللہ میری توبہ. اللہ زندگیوں کے بیڑے پار لگائے اور نیک سے نیک زندگی, نیک سے نیک صورت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.